اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، جمعہ اور ہفتہ پیام صبح میں سوال و جواب کے 2 دن ہوتے ہیں۔ ان 2 دنوں میں ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات کو یکجا رکھتے ہیں اور اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں آپ کے سوالات پیش کرتے ہیں تاکہ ان سے حاصل کیا جائے اپنے مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں۔ خواتین و حضرات، کچھ سوالات ہم ریکارڈ کرتے ہیں، ویڈیو کوئسچنز پورے پاکستان کے کئی شہروں میں کھڑے ہو کر ان سوالات کو بھی ہم مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ مسئلہ صرف ایک ہے، وہ یہ کہ بعض اوقات کچھ افراد اور خاص طور پہ ہماری یوتھ کے ذہنوں میں یہ بات جگہ بنا لیتی ہے کہ ہمارا دین نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ تمام مسائل کا حل اپنے اندر نہیں رکھتا۔ ہمارا دین مکمل ہے، ہمارے دین کے پاس انفس و آفاق کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ خواتین و حضرات، صرف کسی اہل نظر، اہل ذکر کی صحبت اختیار کرنی ضروری ہوتی ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے، یہ قرآن فرما رہا ہے۔ خواتین و حضرات، بس یہ 2 دن جمعہ اور ہفتہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ہمارے ذہنوں میں اور خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ تشریف فرما ہے محترم مفتی محمد نجیب صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد نجیب صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، مقبول اور محبوب نام، پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا، ایک دنیا کا بڑے قریب سے دیکھا اور آج کے جدید مسائل کا حل بھی آپ عطا فرماتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی۔ مفتی محمد نجیب صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ ملک آیات 12، 13 اور 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر۔ تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی محمد نجیب صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال یہ ہے رائے منصب صاحب۔ ان کا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، کیا نکاح کے لیے یہ لازم ہے کہ میاں اور بیوی دونوں کی معاشی حیثیت برابر ہو؟ اگر ایسا ہے تو پھر تقوی معیار تو نہیں رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔
یہ جو خاندانی اور معاشری برابری ہے، اسے مسائل کی زبان میں کفف کے مسئلے کو کہا جاتا ہے، اور یہ مسئلہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ خاندانی پس منظر اور مالی معاشی پس منظر اس حد تک پیش نظر رکھنا چاہیے کہ وہ بچی اس گھر میں جا کے سیٹ ہو جائے، اس میں جا کے اس کو قدروں کے اعتبار سے کوئی بہت بڑا فرق نہ محسوس ہو۔ جہاں انہوں نے یہ کہا کہ معیار جو ہے وہ دین ہے، تو لڑکی کی تو حدیث میں آتا ہے کہ عورت کو جو ہے جب آدمی بیوی بنانے کے لیے کوئی پسند کر رہا ہوتا ہے تو پسند کے معیار یا تو حسن ہوتا ہے یا مال ہوتا ہے یا دین ہوتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دین کو ترجیح دو، کہ اس کی دینداری کو ترجیح دو، اس عورت کی دینداری کو ترجیح دو۔ اب یہاں پر جو دیکھا جاتا ہے وہ صرف اس اعتبار سے دیکھا جاتا ہے کہ معاشی سے زیادہ اس کی خاندانی قدریں ہیں، معاش سے زیادہ جو اصل چیز ہے نا، خاندان جو ہے وہ اعتبار سے جو ہے وہ برابر ہوں، خاندانی اعتبار سے برابر ہوں، اور اگر اس کی دین کی وجہ سے وہ قدریں اس کے اندر موجود ہیں، چاہے اس کے خاندان میں نہیں ہے، اس شخص میں موجود ہیں تو اس کو دیکھا جائے گا، اس بچی میں موجود ہیں تو اس کو دیکھا جائے گا۔ یہ کہنا کہ تقوی معیار نہیں، معیار تو اصل دینداری ہی ہے، لیکن جو کنسیڈریبل فیکٹرز ہیں شادی کے اندر جس کو رکھنا چاہیے کنسیڈریبل فیکٹرز میں سے، اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ اچھے خاندان، اگر جس طرح کا آپ کا خاندان ہے اس طرح کے خاندانی لوگ ہوں، وہ ان کی قدریں اس طرح کی ہوں تاکہ آپ کا گھر جو ہے وہ بس سکے اور رشتہ جو ہے وہ نبھ سکے۔ اچھا جی، آپ نے بات فرمائی لڑکی کے تعلق سے، اچھا لڑکے کے معاملے میں بھی یہی دیکھا جائے گا؟ دیکھیں لڑکے کے معاملے میں بھی یہی دیکھا جائے گا کہ آپ کو اتنا ضرور دیکھنا ہوگا کہ وہ دیندار ہونا چاہیے، معیار جو ہے اس کی دینداری ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں اگر مالی حیثیت جو آپ نے بات فرمائی کف کا مسئلہ، جو لڑکی آ رہی ہے وہ ایک بڑے مالدار گھرانے سے آ رہی ہے، اگر وہ کسی غریب گھرانے میں آتی ہے تو اسے پرابلمز ہوں گی، تو یہی اصول لڑکے پر بھی ہے کہ لڑکا اگر بہت ہی مالدار گھرانے کا ہے، وہ کسی غریب گھرانے کی لڑکی جس کی معیشت کمزور ہو، ذرا معاشی حالات کمزور ہوں، تو وہاں نکاح کرنے کو کیا دین پسند نہیں کرتا؟ نہیں دین نہیں، یہ بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، دین پسند کرتا ہے، جی، اور دین نے کبھی بھی اس چیز کو معیار نہیں بنایا ہے، صرف آپ کے معاشرتی پس منظر کو اس حد تک معیار بنایا جاتا ہے دونوں طرف سے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اچھا کہ خاندان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نباہ کر سکیں اور میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نباہ کر سکیں، کہ بنیادی طور پہ یہ صرف میاں بیوی کا رشتہ نہیں ہوتا ہے، دو خاندانوں کا ملاپ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو خاندانی اعتبار سے بھی آپ کر سکیں، لیکن ظاہر سی بات ہے اصل چیز جو دیکھنا ہوتی ہے وہ تو اس لڑکے اور لڑکی ہی کو دیکھنا ہوتی ہے، تو لڑکے کے اندر بھی اور اس کے اندر بھی معیار تو دونوں طرف ہی ہے، صرف اور صرف بچی کے حد تک نہیں ہے، دونوں طرف ہی معیار ہے، دونوں کو ہی اس برابری میں دیکھنا چاہیے، لیکن یہ کوئی بیسک کرائٹیریا دینی اعتبار سے نہیں، یہ فقہ نے کرائٹیریا اس لیے ڈرائیو کیا ہے کہ تاکہ آپ کے معاشرتی رویے بھی انسان کی رشتوں کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، آپ کی معاشرتی قدریں جو ہوتی ہیں، خاندانی قدریں جو ہوتی ہیں وہ رشتوں پہ اثر انداز ہوتی ہیں، آپ کے رویے رشتوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں، آپ کی گفتار رشتوں پہ اثر انداز ہوتی ہے، آپ کا انداز گفتگو اثر انداز ہوتا ہے، تو اب یہ سب چیزیں اگر ایک جیسی ہیں، اور آج جیسے آج ایک اور کنسیڈریبل فیکٹر شامل ہو گیا ہے، وہ تعلیم شامل ہو گئی ہے، اس کے اندر ایجوکیشن شامل ہو گئی ہے، تو عرف کے اعتبار سے کچھ کنسیڈریبل فیکٹرز بدلتے رہتے ہیں، شریعت کیا کنسیڈریبل فیکٹر ایک ہی ہے، وہ ہے دین، ٹھیک، وہ ہے دینداری، وہ ہے اس کا دین پسند ہونا، وہ ہے اس کا دیندار ہونا، کیونکہ باقی ساری چیزیں جو ہے نا وہ سب سیکنڈری چیزیں، ہاں ان کو آپ جب آپ کنسیڈر کر رہے ہوں گے، مشورہ کر رہے ہوں گے، استخارہ کر رہے ہوں گے، ان سب چیزوں کو فیکٹرز کو کوئی نہ کوئی کنسیڈریبل چیز آپ دیں گے، لیکن آپ نے جو یہ سوال کیا تھا
کہ کیا یہ صرف اور صرف لڑکی کے تعلق سے ہے، لڑکے کے تعلق سے نہیں ہے، تو دونوں طرف سے ہی ہے، دونوں طرف سے ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ نے بالکل واضح کر دی یہ بات کہ مال، جمال، حسب، نسب، ان کے اوپر سب سے اوپر دینداری ہے، سب سے اوپر دینداری ہے۔ یہ سب کچھ موجود ہو، دینداری نہ ہو تو کیا فائدہ؟ سبحان اللہ، یہ سبحان سب کچھ موجود ہو، حسن بھی موجود ہے، تعلیم بھی موجود ہے، جمال بھی موجود ہے، اور دینداری نہیں ہے، وہ اللہ کو ہی نہیں پہچانتا تو رشتوں کو کیا پہچانے گا؟ کیا اچھی بات کہی۔ جو اللہ کو نہیں پہچانتا وہ رشتوں کو کیا سبحان پہچانے اللہ، گا؟ سبحان رشتوں اللہ۔ کی پاس تو اللہ جل شانہ نے بتائی ہے، ٹھیک۔ وہ کیا پہچانے گا پھر؟ تو اس لیے یہ بہت ضروری بات ہے کہ آدمی اللہ کے حقوق ادا کر رہا ہوتا ہے تو پھر مخلوق کے حقوق ادا کرنا اس کو آسان ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اللہ کو پہچانتا ہے تو پھر اس کو رشتوں کی پاس آتی ہے، وہ رشتوں کو پہچانتا ہے، کیونکہ یہ تو اللہ کے احکامات ہیں۔ اسی لیے دینداری بہت اہم چیز ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ نکاح کے خطبے میں 3 آیات ہیں، تینوں تقوی ہیں۔ سبحان اللہ۔ بیسک اوریجنل تھیم ہی پورے خطبے کا تقوی ہے، تقوی ہے، تقوی ہے، کیونکہ اللہ کا خوف اگر نہیں ہوگا اور وہ کانشیسنس نہیں ہوگی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو آدمی رشتوں کو نہیں نبھا سکتا۔ پھر رشتے نبھانے کے لیے تو آپ کو تھوڑی سی سیلف گورننس پیدا کرنی پڑتی ہے، اور اس سیلف گورننس کی موٹیویشن صرف اور صرف کانشیسنس آف اللہ سبحانہ وتعالی ہے، سبحان اللہ، کہ اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، یہ بیسک پیٹرول ہے سیلف گورننس کا، ورنہ آدمی اپنے آپ کو گورن نہیں کر پاتا۔ سبحان رشتے، آدمی کے جذبات رشتوں پہ غالب آ جاتے ہیں۔ اللہ ہوئے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے، اس وجہ سے کہتے ہیں کہ بھئی اسی لیے خاندانی پس منظر دیکھا جاتا ہے کہ اس کی پرورش کس ماحول میں ہوئی ہے، اس کی ان قدروں کی پاس ان کے یہاں رکھی جاتی ہے، ان رشتوں کی پاس رکھی جاتی ہے، یہ ادب آداب گفتگو کے ان کے ہاں ہیں، ان کے ہاں تعلقات نبھانے کے کچھ سلیقے، کچھ آداب، کچھ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ معیارات ہیں اصل میں، کیونکہ آپ نے رشتوں کو نبھانا ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اس میں سب سے ترجیحاتی بنیادوں پہ چیز دیکھنا کیا ہے کہ وہ اللہ کو پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا، اللہ اور اس کے رسول کی معرفت کتنی ہے اس خاندان میں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کیا اچھی بات آپ نے فرمائی کہ خطبہ نکاح میں 3 مرتبہ تقوی، تقوی، تقوی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دیکھو خواتین کے تعلق سے، بیویوں کے تعلق سے، کہ ان کے تعلق سے اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ تم نے ان کا ہاتھ اللہ کو گواہ بنا کر لیا تھا اپنے ہاتھ میں۔ تو وہاں بھی کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت وہ دل کے اندر رچتی بستی ہو۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ کہ اگر معاشی سطح برابر ہو تو زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے۔ نصر اللہ صاحب کے سوالات ہیں بہت سارے، حج کے دن بھی آ رہے ہیں، تو پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ حج بدل کی شرائط کیا ہیں؟ دیکھیں، حج بدل بنیادی طور پہ 2 طرح سے ادا کیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ایک آدمی کے اوپر حج فرض تھا یا کسی خاتون پہ حج فرض تھا، بوجوہ یا بعذر یا کسی وجہ سے بھی وہ اپنی زندگی میں حج نہیں کر سکے، اور انہوں نے اس کی وصیت کی کہ میری طرف سے حج ادا کر دیا جائے۔ اطباء نے ان کو منع کر دیا، ڈاکٹروں نے ان کو منع کر دیا کہ اب وہ سفر نہیں کر سکتی، یا یہ کہ کسی کو محرم نہیں ملا، محرم کی وجہ سے، یا کسی کوئی اور وجوہات رہیں جس کی بنا پہ وہ حج نہیں کر سکے، یا خدا نخواستہ کہ کوئی غفلت تھی اور بعد میں اس کو تنبیہ ہوئی، پھر اس نے وصیت کی کہ بھئی میری طرف سے حج ادا کر دیا جائے، حج مجھ پہ فرض تھا۔ اچھا، یہ تو ہے کہ جب اس کی وصیت ہے جانے، اور آپ نے اس کی وصیت کو فالو کر رہے ہیں اس کے بعد۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کسی نے وصیت تو نہیں کی تھی، اولاد کسی کی طرف سے کرنا چاہتی ہے حج بدل، یا کوئی بھی کسی کی طرف سے بھی حج بدل کرنا چاہتا ہے، تو ایک تو یہ 2 الگ الگ کیٹیگریز ہو گئی ہیں۔ اب جو پہلی کیٹیگری ہے جس کے اندر وہ وصیت کی ہوئی ہوتی ہے، اس میں فقہاء نے یہی لکھا ہے کہ پھر اس کا خرچہ وہ وصیت کرنے والے کے ہی مال سے ادا کیا جائے گا، اور اس کے مال سے ہی وہ خرچہ ادا کیا جائے گا، جہاں وہ رہتا تھا وہاں سے لے کے واپس اس کے وطن آنے تک جو بھی جائے گا وہ اس کو ادا کریں گے۔
یقیناً جس کو حج بدل کے لیے بھیجا جائے اس نے اپنا فرض حج ادا کیا ہوا ہو، تاکہ تبھی وہ دوسرے کی طرف سے حج بدل کرے گا، اور پھر وہ حج بدل کر کر وہاں پر جائے۔ یہ پھر مزید تفصیل ہے کہ بہتر تو یہ ہے کہ افراد کرے گا، لیکن اگر یہ اجازت دے دیتا ہے اور اس کی طرف سے یہ مال اس کو فراہم کر دیتا ہے تو حج تمتع بھی کیا جا سکتا ہے، اچھا حج اچھا، بدل یہ کے اندر۔ افراد، تمتع، قران، ان تینوں میں کیا فرق ہے؟ اب یہ بیان کر دیتا ہوں میں آپ کو۔ اور جو دوسرا والا ہے اس میں خرچہ جو ہے جب اپنی طرف سے ادا کر رہا ہے وہ حج، اور وصیت نہیں ہوئی تھی حج بدل کی، اب یہاں پر وہ اپنی طرف سے جب ادا کرے گا تو خود ہی اپنا پیسہ خرچ کرے گا، اجر بھی اس کو ملے گا۔ اور حج بدل جب وہ کرنے جا رہا ہوگا، چاہے اپنے پیسوں سے ادا کر رہا ہو یا اس کے پیسوں سے ادا کر رہا ہو، حج کے تمام ارکان میں نیت اس کی طرف سے کی جائے گی، اچھا، کہ اس کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اللہ اس کو بھی اجر عطا فرمائیں گے اور اللہ اسے بھی اجر عطا فرمائیں گے۔ بالکل ٹھیک۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے فرمایا کہ حج کی جو اقسام ہیں، حج کی بنیادی طور پہ 3 قسمیں ہیں: حج افراد، حج تمتع، حج قران۔ تینوں جائز ہیں، فضیلت کے اعتبار سے اختلاف موجود ہے، بعض حضرات کے نزدیک افراد افضل ہے، بعض کے نزدیک قران افضل ہے، بعض کے نزدیک تمتع افضل ہے۔ افراد کہتے ہیں کہ آپ نے یہاں سے صرف فرد کو کہتے ہیں انڈیویجول، آپ نے فقط حج کی نیت سے سفر کیا، یہاں پہ ٹھیک، کوئی عمرہ نہیں، آپ نے احرام ہی حج کا باندھا اور حج ہی کا احرام باندھ کے آپ یہاں سے گئے، اور وہاں پہ جا کر عمرہ نہیں کیا پہلے، اور آپ نے فقط حج کیا اور حج کر کے واپس آ گئے۔ یہ ہے حج افراد۔ احرام یہیں سے باندھیں گے گھر سے، وہی احرام بندھا رہے گا، اور پھر وہ حج کے ارکان کے بعد کھلے گا، اور جب رمی کر کے دسکی، اور اس وقت تک وہ احرام اسی طرح رہے گا، آدمی حج کے احرام میں رہے گا۔ یہ افراد ہے۔ حج تمتع یہ ہے، تمتع کہتے ہیں فائدہ اٹھانا، نفع اٹھانا۔ تو آپ حج کے سفر سے ایک نفع اٹھاتے ہیں، وہ یہ کہ پہلے آپ عمرہ کرتے ہیں، یہاں سے عمرے کا احرام پہن کے جائیں گے، عمرہ کریں گے، عمرہ کر کے آپ عمرے سے جب فارغ ہوں گے تو احرام اتار دیں گے، اور پھر 7 تاریخ کو، جب 7 یا 8 جو بھی سفر آپ کا مینا کا ہوگا، پھر اس وقت حج کا احرام باندھیں گے، اور درمیان میں بغیر احرام کے آپ رہیں گے، ٹھیک، اور احرام کی پابندیاں آپ پر اس وقت کوئی بھی نہیں ہوں گی۔ تو اس میں ایک دم شکر اس پہ واجب ہوتا ہے، اور ایک اس تمتع کی قربانی الگ سے حج کی قربانی آتی ہے۔ افراد میں قربانی نہیں ہے، ٹھیک، حج کی قربانی کی بات، میں مالی قربانی کی بات نہیں کر رہا، حج کی قربانی کی بات کر رہا ہوں۔ اور جب آپ تمتع کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے ایک حج کی بھی قربانی کرنی ہوتی ہے، اور اس قربانی کے بعد جو ہے وہ آپ کا احرام کھلے گا، رمی ہوگی، رمی کے بعد قربانی، اور قربانی کے بعد آپ کا احرام کھل جائے گا۔ اور حج تیسری قسم ہے حج قران۔ قران کہتے ہیں مل جانے کو، یہ آپ نے یہاں سے عمرے اور حج کا احرام باندھ کے چلتے ہیں، اور آپ کا عمرے کے بعد احرام نہیں کھلے گا، اور عمرہ کرنے کے بعد آپ عمرہ کریں گے، اور طواف اور سعی، اور اس کے بعد طواف قدوم کریں گے جو کہ سنت ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ احرام کی حالت ہی میں رہیں گے، احرام نہیں کھلے گا ابھی آپ کا، کیونکہ آپ نے یہ اٹیچمنٹ کی نیت کی ہوئی ہے، اتصال ہے اس کے اندر، اسی احرام سے آپ نے حج کرنا ہے۔ حج کرنا ہے۔ تو پابندیاں رہیں گی۔ احرام سے مراد میرے کپڑے نہیں ہیں، یعنی احرام کے کپڑے تو تبدیل کیے جا سکتے ہیں۔ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر 10 دن ہیں ابھی حج میں تو وہی احرام باندھے رہیں گے، نہیں، احرام کے کپڑے تو تبدیل کیے جا سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ حج کریں گے اسی احرام پابندیوں کے ساتھ۔ اور اب یہاں پر پھر قربانی، دم شکر یہاں بھی واجب ہے۔
قران میں بھی اور تمتع میں بھی، دونوں میں حج کی قربانی ادا کی جائے گی، اور آپ حج کی قربانی ادا کریں گے۔ اور بعض حضرات کے نزدیک قران افضل ہے اور بعض کے نزدیک تمتع افضل ہے۔ بمشقت اگر آپ دیکھیں گے تو قران میں مشقت زیادہ ہے، تو بعض حضرات کے نزدیک جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ حج میں اجر جو ہے وہ بقدر مشقت ہے، تو مشقت کے حوالے سے اگر دیکھیں تو قران میں مشقت ہے، کیونکہ احرام کی پابندیاں رہتی ہیں، اور آج کل کا جیسے موسم ہے تو ظاہر سی بات ہے گرمی کا حج ہے، مشقت کا حج ہے، آسان نہیں ہے، تو اس کا اجر بھی بڑھ جاتا ہے، اسی اعتبار سے اس کا اجر بھی بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ احرام میں کی گئی عبادتیں غیر احرام میں کی گئی عبادتوں سے بہت زیادہ بڑی بھی ہوتی ہیں، تو اس کا اجر بھی بڑھ چکا ہوتا ہے، اس کا اجر بھی بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس اعتبار سے خاص طور پہ جو یہاں سے جانے والے حضرات ہوتے ہیں وہ پہلے سے حج کے مسائل کو ضرور سیکھ لیں، تاکہ یہ پتہ رہے کہ ہم نے کس نیت سے حج کرنا ہے، تمتع کی نیت سے جانا ہے، قران کی نیت سے جانا ہے۔ اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ جو حجاج جانے والے ہیں وہ پہلے کچھ نہ کچھ بنیادی حج کی تربیتی نشستیں ضرور اٹینڈ کریں، اور علماء سے حج کا طریقہ کار ضرور سمجھ لیں، اور احرام کی پابندیوں کو بھی ضرور سمجھ لیں، تاکہ وہاں پر عمل کی قبولیت کی انیک صاحب دو ہی شرطیں ہیں، ایک اخلاص اور دوسرا علم۔ تو جہالت تو کوئی عذر نہیں ہے، جب اللہ تبارک و اتنا سارا مال خرچ کر رہے ہوتے ہیں تو آدمی سیکھ کے کرے، آدمی اتنا مال خرچ کر رہا ہے تو عمل کو سیکھ کر کیا جائے، تو یہیں سے اس کو سیکھ کے جانا چاہیے کہ آپ نے تمتع کرنا ہے، قران کرنا ہے، افراد کرنا ہے، حج کی کون سی قسم ادا کرنی ہے، یہ بہت ضروری چیز ہے، کیونکہ بعض دفعہ آدمی کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے اور ایک مجمع کے ساتھ لیکن چل رہے عام ہوتے ہیں۔ طور پہ تمتع کیا جاتا ہے پاکستان سے جو لوگ جاتے ہیں۔ پاکستان سے جو لوگ جاتے ہیں، دیکھیں جو حکومت کا کوٹا ہے وہ تو 40 دن کا ہے، تو ویسے ہی ایک بڑا عرصہ ہوتا ہے، تو اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ تمتع کریں، پہلے سے ہی انہیں کہا جاتا ہے کہ قربانی ہوگی، تو آپ اپنے پاس جو ہے وہ قربانی کا اسٹیمیٹ بھی رکھیے گا۔ عام طور پہ تو جو ہے وہ یہی کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں سہولت کے اعتبار سے تمتع آسان ہے، جی ہاں، کیونکہ آپ کو ایک پھر آرام آ جاتا ہے اور آپ اس سے احرام کی پابندیوں سے نکل جاتے ہیں، اور کوئی کرنا چاہے تو قران بھی کر سکتا ہے۔ جو عام طور پہ بالکل آخری پرائیویٹ سے جا رہے ہوتے ہیں یا کسی بھی حکومت سے جا رہے ہوں، لیکن اگر ذی الحجہ میں وہاں پہنچ رہے ہوتے ہیں، ذی الحجہ کی ابتدائی تاریخوں میں، تو لوگ قران بھی کر لیتے ہیں، ان کو آسان ہوتا ہے، وہ قران بھی کر لیتے ہیں، قران بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ہم تو جو انہوں نے سوال کیا تھا کہ اپنے کہ افراد، تمتع، قران، تو اس اعتبار سے یہ افراد، تمتع، قران تین اقسام جو ہیں تین حج کی اقسام ہیں بنتی ہیں۔ جو آپ نے بالکل واضح کر دی ہیں۔ نصر اللہ صاحب کا ایک سوال چھوٹا سا اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ کیا طواف زیارت کی سعی پہلے کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں طواف زیارت کی سعی قران میں تو کرنا افضل ہے، اچھا، حج قران میں تو سعی کو مقدم کرنا افضل ہے۔ بس یہ یاد رکھیے گا کہ سعی جو ہوتی ہے، اگر آپ اس کو مقدم کر رہے ہیں، ایڈوانس کر رہے ہیں، ایڈوانس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چھٹی ساتویں ذی الحج کو جو ہے وہ آپ کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک چیز یاد رکھیے گا کہ اس سے پہلے نفلی طواف کا ہونا ضروری ہے، اچھا، بغیر طواف کے صحیح نہیں ہو سکتی، اچھا، طواف کے بعد صحیح ہوگی، بات تاخیر ہو سکتی ہے طواف اور صحیح کے درمیان، لیکن اس سے پہلے کوئی طواف موجود ہو، اچھا، آپ نے طواف کیا ہو، آپ نے طواف کر لیا ہے، تو پھر بعض حضرات نے تمتع کے اندر بھی اجازت دی ہے کہ آپ حج کا جب احرام باندھیں تو احرام، اگر حج کا احرام باندھ کے کوئی 7 تاریخ کو نفلی طواف کرے اور طواف کر کے جو ہے وہ صحیح کر لے، تو اس کی بھی بعض حضرات نے گنجائش دی ہوئی ہے، وہ بھی کی جا سکتی ہے، لیکن نفلی طواف کرنا ہوگا اس سے پہلے، اچھا، اور پھر آپ اس صحیح کی نیت کر لیں، حج کی صحیح کی، اگر آپ نے حج کا احرام باندھا ہوا ہے، ٹھیک، حج کا احرام باندھا ہوا ہو۔ ٹھیک ہے۔ نرگس صاحبہ کا سوال ہے آپ کی خدمت میں کہ کیا ساس اور داماد محرم رشتوں میں شمار ہوتے ہیں؟ ساس اور داماد جی محرم رشتوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اقبال بیگ صاحب کا سوال، یہ ایک بڑا سوال ہے یہ کہ استخارہ کیا ہوتا ہے مفتی صاحب؟ کیا یہ سنت ہے اور کیا ہم اپنا استخارہ کسی اور سے کروا سکتے ہیں؟ استخارہ
ان چیزوں میں سے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جی صلی اللہ علیہ وسلم، عطا کیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل صلی سنت اللہ ہے علیہ یہ۔ وسلم۔ اور استخارے کا مطلب ہے کہ اللہ جل شانہ سے خیر کا طلب کرنا۔ تو جب کوئی ایسی چیز آ جائے جس میں آپ نے فیصلہ کرنا ہو، اور تو اس فیصلے کے لیے یہ استخارہ کیا جاتا ہے۔ اس کا مسنون طریقہ تو یہی ہے کہ آدمی استخارے کی 2 رکعت نماز نفل پڑھے استخارے کی نیت سے، اور پھر جو استخارے کی دعا ہے وہ پڑھ لے، اور پڑھ کر جو ہے وہ سو جائے۔ اور پھر بعض حضرات نے 3 دن اور بعض حضرات نے 7 دن کہا ہے کہ اس عمل کو جاری رکھے۔ اب اس کے بعد کوئی ایک غلط فہمی تو یہ ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ شاید مجھے کوئی خواب آئے گا، تو خواب آنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ استخارے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، یا تو آپ کی طبیعت کسی ایک طرف مائل ہو جاتی ہے، 2 میں سے کسی ایک طرف، یا یہ ہوتا ہے کہ جس میں خیر ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے اسباب میسر کرتے چلے جاتے ہیں، وسائل مہیا ہو جاتے ہیں، وہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، تو آپ سمجھیں کہ اسی میں خیر تھی۔ اور بعض دفعہ جو ہوتی ہے طبیعت اس سے ہٹ جاتی ہے کہ آدمی کو جو ہے وہ طبیعت نہیں آتی، اور بعض دفعہ خواب بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ضرور ہوتی ہیں۔ تو کبھی اپنے استخارے کے قبولیت اور عدم قبولیت کی شرط کسی خواب کے ساتھ نہیں جڑی۔ ٹھیک، خواب آ بھی سکتا ہے یہ بھی۔ اب جو یہ انہوں نے سوال کیا ہے، تو جو اللہ جل شانہ نے آپ کے ذمہ کام لگایا ہے اس کو آؤٹ سورس نہیں کرنا چاہیے، وہ آپ کے ذمہ کام ہے۔ استخارہ خود کیا جاتا ہے، مبتلا سب سے، اسی لیے سب سے اہم تو یہ کہ مبتلا بھی خود کرے، ٹھیک ہے، آدمی خود اس کو استخارہ کرے۔ اور استخارہ پھر اسی لیے کہ اللہ تبارک جو سنت ہے وہ خود عمل کرنے کی ہے۔ ٹھیک، باقی یہ کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو وہ رات والا عمل نہ ہو سکے، تو علماء نے لکھا ہے کہ دن میں کسی وقت 2 رکعت نماز نفل کو پڑھ لیں، ٹھیک ہے، لیکن پھر خود کرے۔ خود کرے۔ اور پھر ایک مختصر استخارہ بھی ہے کہ بعض دفعہ آدمی جب کوئی ایسا امر پیش آ جاتا ہے جس کے بارے میں آدمی کو کرنا ہوتا ہے، تو پھر ایک چھوٹا سا استخارہ بھی ہے، وہ ہے اللہم خیر لی واختر لی، یا اللہ میرے لیے خیر فرما اور میرے لیے خیر کو چن لے۔ اللہم خیر لی واختر لی، یہ پڑھتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خیر فرمائیں گے۔ تو استخارہ بنیادی طور پہ خود کرنے کا عمل ہے، اس کا مسنون طریقہ موجود ہے۔ وقت بہتر رات ہے، لیکن اور کسی وقت میں بھی کرنا نہ ہو سکے رات کو تو کسی اور وقت میں کر لے، اور اس 2 رکعت نماز نفل کا اہتمام کر لے۔ 3 دن ہے، نہیں تو 7 دن ہے، اور کم از کم مختصر ترین استخارہ جو ہے وہ اللہم اغفر لی واختر لی ہے، اس کا آدمی اہتمام کر لے۔ تو بعض دفعہ آدمی اپنے معاملے کو جب اللہ کے کورٹ میں ڈال دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے خیر مقدر فرما دیتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بہت اہم ہے کہ جب کوئی اہم مشورہ یا اہم فیصلہ ہوتا ہے، جیسے ہم نے دیکھا ہے عام طور پہ خاندانوں میں اور لوگوں میں، کہ لوگ رشتوں میں جب کبھی کوئی بات آتی ہے، لڑکی کا رشتہ آیا، لڑکے کا رشتہ آیا، اس میں استخارے کو جتنی ترجیح دیتے ہیں، وہ ایک بات یاد رکھیں کہ اتنی ہی ترجیح حاصل ہے مشورے کو۔ یعنی 3 چیزیں ہیں، آپ دعا کریں، استخارہ کریں، استخارہ بھی دعا ہے، اور مشورے کا بھی اہتمام کریں۔ یعنی مشورے کی اہمیت بھی اتنی ہی ہے۔ بھئی کوئی رشتہ آیا ہے تو جو جاننے والے لوگ ہیں، جو اس خاندان کو جانتے ہیں، ان سے مشورہ بھی ضرور کریں۔ یعنی ہمارے یہاں بعض دفعہ مشورے کو بالائے طاق رکھ دیا جاتا ہے اور صرف استخارے کی بنیاد پہ فیصلہ کر لیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا استخارے میں کوئی چیز نکل کر آ گئی، کوئی اشارہ، کیا اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے؟ نہیں، ضروری نہیں ہوتا ہے، ضروری پھر بھی نہیں ہے، فرض پھر بھی نہیں ہے۔ اچھا، یہ کوئی فرض نہیں ہوتا ہے، فرض نہیں ہوتا ہے۔ آپ کی بس آپ نے دعا کی تھی، اس میں ہو گئی ہے، عمل کر لیں گے تو بہت اچھی بات ہے۔ بعض دفعہ ہمیں نہیں نظر آ رہا ہوتا، کوئی آپ بعض دفعہ کوئی چیز کرتے ہیں، اس کے باوجود اس رشتے میں جو ہے وہ اس طرح نہیں نبھتا، سب کچھ کر کے بھی کیا ہوتا ہے، تو اس نہ نبھنے میں بھی خیر ہوتی ہے، اس خیر کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا اس وقت۔
آگے چل کے پھر اندازہ ہوتا ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں گے کہ جی اب اگر کوئی اشارہ ہو گیا ہے تو یہ واجب ہے، یہ فرض ہے. واجب اور فرض پھر بھی نہیں رہتا ہے. پھر بھی نہیں رہتا. لیکن استخارہ سنت ہے آپ نے فرمایا، اور استخارہ کرنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے. اس کی عادت اپنی اولادوں کو ضرور ڈالنی چاہیے، بچوں کو اس کی عادت ڈالنی چاہیے، گھر میں اس کا اہتمام کروانا چاہیے کہ یہ خاص طور پہ جہاں پہ ایک آدمی کنفیوز ہو کسی فیصلہ کرنے میں، وہاں یہ دعا کا ایک خاص طریقہ ہے کہ اپنے معاملے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کورٹ میں ڈالیں کہ اللہ آپ خیر ڈال دیں کسی. ٹھیک ہے. اچھا، اب ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ استخارہ میں کوئی چیز، کوئی بات، کوئی اشارہ نکل کر آیا، لیکن پھر بھی میں نے اس پر عمل نہیں کیا، تو پھر میں نے استخارہ کیوں کیا؟ دیکھیں آپ دعا کرتے ہیں، دیکھیں جب کوئی چیز فرض ہو جاتی ہے نا تو بہتر تو یہی ہے کہ اگر کوئی نکل کے آ گیا ہے تو آپ کر لیں، لیکن جو نکل کر آیا ہے وہ ہے تو اپنی جگہ پہ ابھی بھی ظنی حیثیت میں نا، کسی یقینی حیثیت میں تو نہیں ہے نا. ٹھیک. ایک ظن ہے نا، ایک گمان غالب ہے نا. غالب گمان یہی ہے کہ اسی میں خیر ہے، نظر آ رہا ہے آدمی کو اشارہ، طبیعت مائل ہو رہی ہے، اور اللہ نے مجھے بتا دیا. یعنی میری دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے 3 دن یا 7 دن، جیسا کہ آپ نے کہاں اس کے بعد میری طبیعت اس طرف مائل ہو گئی ہے. مطلب جب ہم جس چیز کو ہم اشارہ کہہ رہے ہیں، جس چیز کو ہم کہہ رہے ہیں اللہ نے بتا دیا، اس کی جو علامتیں ہیں وہ بنیادی طور پہ تو غالب گمان کے ہی نتیجے میں ہے نا، اس سے زیادہ تو اس کی کوئی سٹیٹس نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ نہ وہ فرض ہے نہ وہ واجب ہے، اس حد تک ہے. تو اب اس میں بہتر تو یہی ہے کہ آدمی اس پہ عمل کرے، کیونکہ آدمی کو خیر نظر آ رہی ہے، آدمی کو خیر نظر آ رہی ہے، طبیعت اس کی طرف مائل نظر آ رہی ہے، اسباب میسر نظر آ رہے ہیں، اور آپ کی دعا کی قبولیت کے آثار نظر آ رہے ہیں، تو پھر آدمی کو اس پہ عمل کرنا چاہیے. لیکن اگر آدمی عمل نہ کرے تو اس کو گناہگار نہیں کہیں گے. یعنی یہ ہم ذہن میں رکھیں کہ اس کو گناہگار نہیں کہیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. استخارہ کے نتیجے میں کوئی اشارہ ہوا لیکن پھر بھی عمل نہیں ہوا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، عمل نہ باقی آدمی اپنی کانسیکوینسز کا خود ذمہ دار ہوگا. ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، کچھ ویڈیو کوئسچنز آپ کی خدمت میں. مفتی صاحب کے لیے پہلا سوال. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمارے محلے میں ایک عورت رہ رہی ہے جو اپنے یتیم بچوں کو پال رہی ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ صدقے کی رقم جو ہے وہ ان یتیم بچوں پہ خرچ کرنا زیادہ بہتر رہے گا یا پھر مسجد اور مدرسوں میں خرچ کرنا زیادہ بہتر رہے گا؟ سرکار دیکھیں ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ صدقات ہوں یا زکوٰۃ ہوں، سب سے زیادہ مقدم انسانی ضروریات ہیں، انسان کی ضروریات ہیں. انسان اگر آپ کو، جیسے انہوں نے مثال دی ابھی، یتیم بچے موجود ہیں، آپ کو پتہ ہے مستحق آپ کے سامنے ہیں، ایک گھر موجود ہے، تو پھر سب سے زیادہ، اور ان کا حق ہے آپ کے مال کے اندر، یتیم کا حق ہے آپ کے مال کے اندر، تو پھر ان پہ خرچ کرنا چاہیے. ترجیحاتی بنیادوں پہ انہی پہ خرچ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ کسی مسجد یا کسی مدرسے کو دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسجد یا مدرسہ ایک عمومی جگہ ہوتی ہے جہاں سب لوگ دے رہے ہوتے ہیں. اس گھر کا تو سب لوگوں کو نہیں پتہ ہے، آپ کو تو پتہ ہے، آپ کے تو علم میں ہے وہ مستحق، تو آپ اس کی ضرورت کو پورا کریں اور آپ اس کو دست کریں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کلیئر. اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا قبرستان کے اندر نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ قبرستان کے اندر نماز جنازہ؟ قبرستان کے اندر تو نہیں ہوتی ہے، قبرستان سے باہر جہاں نماز جنازہ کی جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے وہاں نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے. بعض جنازہ گاہیں قبرستان کے باہر، قبرستان کے شروع میں یا قبرستان سے باہر بنی ہوئی ہوتی ہے، وہاں پہ ادا کی جا سکتی ہے، وہاں ادا کی جاتی ہے. اچھا، نماز جنازہ مسجد میں بھی نہیں ہوتی؟ نماز جنازہ مسجد کے اندر بھی اس طرح نہیں ہوتی کہ جنازہ مسجد کے اندر ہو، جنازہ مسجد سے باہر ہوتا ہے، صف اندر بنائی جا سکتی ہے. ٹھیک، اندر صف بنائی جا سکتی ہے، صف بنائی جا سکتی ہے، اور وہ بھی اس لیے بنائی جاتی ہے، اصل تو نہیں ہے، اصل تو میدان ہی ہے اس کی جگہ، اصل تو باہر ہی ہے اس کی جگہ، مسجد سے باہر ہونی چاہیے. لیکن علماء نے اجتہاد یہ اس لیے کیا کہ راستہ بند ہونا اس سے زیادہ بڑا گناہ ہے، تو راستے بند نہ کیے جائیں جنازے کی وجہ سے. اسی لیے انہوں نے جنازے کو محراب سے باہر رکھ کے اور لوگوں کو صف اندر بنانے کی اجازت دے دی، جنازگاہ کو تھوڑا سا باہر بنا دیا، لیکن راستے میں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دی.
सुभान अल्लाह, کہ راستہ بننا ہو مسلمانوں کا، सुभान अल्लाह। چاہے وہ ایک شرعی ضرورت ہے لیکن اس کے اندر یہ اجتہاد کر لیا گیا کہ اصل تو یہ تھا کہ وہ میدان میں ہوتی، کہ وہ جنازے کو باہر رکھا جائے گا اور صفیں اندر بنیں گی، اور یہی آپ نے آج دیکھا ہوگا ہمارے یہاں بہت ساری مساجد میں اس طرح کی ترتیب ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور اب جو ہے وہ مسجد بناتے ہوئے بھی اس کا اہتمام کر لیا جاتا ہے کہ محراب، اور کرنا بھی چاہیے، مساجد کی ضروریات کے اندر یہ بہت ہی بنیادی ضرورت ہے، اور بلکہ کوئی اگر متمول ہوں تو وہاں اور بھی ضروریات ہونی چاہیے، کوئی اچھی جگہیں جہاں پہ لوگ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، تو بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے کہ میت کے غسل کی جگہ جو ہے وہاں پہ ہونی چاہیے، اسی طریقے سے جنازگاہ وہاں پہ ہونی چاہیے، تو محراب سے آگے جو ہے اتنی جگہ جو ہے، اگر آپ کے پاس زیادہ جگہ موجود ہے تو آپ زیادہ جگہ چھوڑ دیں جنازے کے لیے، نہیں ہے جگہ موجود تو کم از کم محراب سے آگے ایک جگہ اتنی چھوڑنی چاہیے کہ جو مسجد سے باہر بھی ہو اور صفیں کا اتصال بھی جو ہے وہ ہو سکے۔ بالکل صحیح، کلیئر ہو گئی۔ ایک سوال یہاں سے لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کا ویڈیو کویسچن۔ سید برکت علی شاہ صاحب، سوال ان کا یہ ہے کہ اگر رکوع میں ہم نے امام صاحب کو جوائن کر لیا تو کیا ہمیں یہ رکعت مل گئی؟ اب ہمیں یہ رکعت پڑھنی تو نہیں پڑے گی یا پڑھنی پڑے گی؟ اگر آپ نے رکوع کے اندر امام کو پا لیا، یعنی آپ نے نیت باندھی اور آپ رکوع میں چلے گئے اور امام بھی اس وقت رکوع ہی میں تھا، ٹھیک ہے، تو اب آپ نے اس رکعت کو پا لیا، پا لیا، اب آپ اس رکعت کو دوبارہ سے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ رکعت آپ کی ادا ہو گئی، امام کے ساتھ ادا ہو گئی۔ ٹھیک، جس نے رکوع کو پا لیا اس نے رکعت کو پا لیا، سبحان اللہ، امام کو رکوع میں پا لیا اس نے رکعت کو پا لیا۔ سبحان اللہ۔ اور اس حالت میں پایا کہ وہ کمر سیدھی ہے، امام، ہاں امام رکوع میں ہے، پراپر کمر سیدھی ہے، سیدھی ہے اس کی، اور آپ بھی اس وقت شامل ہو گئے رکوع کے اندر جا کے، ٹھیک تو آپ کی ہے، ٹھیک ہے، رکعت خواہ وہ ایک سیکنڈ کے لیے داخل ہاں ہو، وہ ایک مرتبہ آپ نے سبحان رب العظیم کہا ہو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو وہ رکعت نہیں پڑھنی پڑے نہیں گی، دوبارہ نہیں پڑھنی۔ کلیئر ہو گئی بات۔ اب یہ سوال ایک بہت شاندار سوال اور بہت بڑا سوال ہے، اور یعنی اس کی جہتیں بہت ہیں۔ محمد نوشاد صاحب کا سوال، وہ یہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اختلاف امتی رحمتن، میری امت میں اختلاف رحمت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مفتی صاحب ذرا اس حدیث کو کھول دیجئے، امت میں اختلاف رحمت کب بنتا ہے؟ ارشاد۔ دیکھیں، امت میں اختلاف رحمت بن جاتا ہے کہ جب ہم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین نے، اختلاف پیدا کیوں ہوتا ہے؟ اختلاف پیدا اس لیے ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین کے ادوار مختلف ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو زمانہ گزرا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض حضرات نے کچھ وقت گزارا اور پھر وہ سفر پہ تشریف لے گئے، بعض حضرات مستقل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، بعض کی عمر جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں چھوٹی تھی، اور بعض وہ حضرات تھے جن کی عمر جو ہے وہ بڑی تھی، بعض حضرات تھے جن کا حافظہ بہت اچھا تھا، اور بعض وہ حضرات تھے جن کا حافظہ اتنا اچھا نہیں تھا، اور بعض حضرات وہ تھے جن کی مسجد نبوی میں مستقل موجود ہوتے تھے۔ اب جب یہ ان کی چیزوں میں آگے اختلاف پیدا ہوا تو اس اختلاف کی وجہ سے بعض دفعہ بعض عبادات کے اندر ہمیں بھی اختلاف نظر آتا ہے، اور وہ اختلاف بھی فرائض کے درجے میں تو کہیں بھی نظر نہیں آتا کہ کوئی بڑے محکمات جو ہیں، جو دین کے کتب ہیں، ان میں بھی کہیں پر جو ہے وہ بنیادی احکامات کے جو کتب ہیں ان میں کہیں پہ اختلاف ہو، تو ایسا نہیں ہے۔ یعنی علم کلام میں اختلاف آپ کو عقائد کے اندر کوئی اتنا بڑی چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں، ایمانیات کے اندر کوئی بڑی چیزیں نہیں ہیں، عبادات کی شکلوں کے اندر جو ہے وہ کچھ اختلاف نظر آتا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین کے درمیان میں، اور وہ بھی رحمت ہے ہر اعتبار سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف لوگوں کے اعتبار سے مختلف چیزیں اس کے اندر رکھی، بعض جگہوں پر جو ہے وہ بعض چیزوں کی سہولت ہوتی ہے، بعض جگہوں پہ بعض چیزوں کی سہولت ہوتی ہے، اور خاص طور پہ ہمیں اب معاملات کے اندر، معاشیات کے اندر نظر آتا ہے جب چیزیں اتنی گھمبیر ہو گئی ہیں اور عالمی سطح پہ چیزیں اتنی گھمبیر ہو جاتی ہیں، تو بعض دفعہ آپ کو رعایت
ایک جگہ سے نہیں ملتی تو دوسری جگہ سے مل جاتی ہے، لیکن وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوتی ہے۔ تو مالی معاملات کے اندر آپ کو ایک جگہ سے نہیں تو دوسری جگہ سے جو ہے وہ اس کا حل مل جاتا ہے۔ تو آپ بعض دفعہ جو ہے وہ اس اختلاف کی وجہ سے آپ کو دین پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ وہ جو آپ نے شروع میں ایک پرابلم اسٹیٹمنٹ بیان کی تھی کہ نوجوانوں کی ایک پرابلم اسٹیٹمنٹ ہے کہ بھئی وہ کہتے ہیں کہ جو اس وقت کے مروجہ ہمارے مسائل ہیں ان مسائل کا حل جو ہے وہ پریویل ہی نہیں کرتا، وہ ہے ہی نہیں دین کے اندر۔ تو پھر آپ کو جب جاتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو پھر اس طرح مل جاتے ہیں۔ علماء میں پھر بعض اختلافات جو ہیں وہ خالص علمی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ وہ علمی نوعیت کے اختلاف کا تو عوام سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، وہ تو علمی مجالس ہیں اور علم اکیڈیمیا کے اختلافات ہیں جو ہمیشہ دنیا میں اکیڈیمیا میں ہوتے ہیں، وہ وہاں بھی ہوتے ہیں اکیڈیمیا کے اندر ان کو۔ لیکن ایک بات یہ یاد رکھیے گا کہ یہ اختلاف رحمت اس وجہ سے بھی ہے کہ اس اختلاف کی وجہ سے مزاجوں میں یا رویوں میں یا گفتار میں یا انداز رائے میں یا اظہار رائے میں کوئی نفرت آمیز رویہ، کوئی تحقیر آمیز رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ایک اختلاف ہے، اس اختلاف کو اختلاف کی طرح بیان کرنا چاہیے، لیکن اس اختلاف کی بنیاد پر جو ہے کوئی آدمی حق و باطل کے فیصلے نہیں کرنے فیصلے نہیں کیے چاہیے۔ اور یہ تمام جو اختلاف ہے یہ علمی اختلاف کی بات ہو رہی ہے، یہ سب علمی اختلاف ہے۔ اور اس کی اظہار رائے کی پہلی شرط ہی یہ ہے کہ آپ اس طرح اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں کہ میری رائے بھی حق ہے اور سامنے والی رائے بھی حق ہو سکتی ہے، اس کے اندر بھی یہ امکان موجود ہے کہ وہ بھی حق پر ہو، سبحان اللہ، نہ یہ کہ وہ باطل محض ہے اور میں حق کے محض ہوں۔ اللہ اگر گفتگو کا آغاز اس نہج سے ہوتا ہے تو پھر یہ خلاف بن جاتا ہے، یہ لیکن اختلاف یہ نہیں ہے۔ مسائل تو مفتی صاحب علماء کے ہوئے، بالکل علماء کے کیونکہ جب وہ جو علمی سطح ہے وہ تحقیق کی جستجو ہے، بالکل وہ ایک عام آدمی کا مسئلہ نہیں ہوتا، تو وہ مسئلہ اس وجہ تو سے عام آدمی کیا کرے؟ تو یہ جو حدیث ہے اللہ کے رسول فرما رہے اس ہیں، لیے کہ اگر اس میں رحمت یہ ہے کہ آپ کے لیے یہ رحمت ہے کہ بھائی اگر آپ کسی ایک کو بھی فالو کر لو گے جو آپ کے علاقے کے اندر، مثال کے طور پہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان میں احناف ہیں، شوافی بھی رہتے ہیں، لیکن اب اگر کوئی یہاں پہ مالکیہ کو فالو کرنا چاہتا ہے تو مشکل ہوتا ہے مالکیہ کو فالو کرنا، کیونکہ مالکیہ کی مسائل نہیں ملتے، آپ لوگوں کو مفتیان اکرام نہیں ملیں گے مالکیہ کے، تو پھر رحمت یہ ہے آپ کے لیے کہ آپ احناف کو فالو کر لیں۔ ہو سکتا ہے احناف کا شوافی سے بعض مسائل میں اختلاف ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو، آپ انہیں فالو کر لیں احناف کو اپنی جگہ پہ۔ آپ کے لیے یہ ہے کہ جیسے آپ نے ابھی ہم پروگرام میں شروع میں بات کر رہے تھے ابھی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، آپ علماء سے، مفتیان اکرام سے رابطے میں رہیں، ان سے پوچھیں، ان کی بات پہ اعتماد کریں، جس پر آپ کو اعتماد ہو اس پہ اعتماد کر کے اس کو فالو کر لیں۔ اچھا یہاں بھی اختلاف ہو سکتا ہے کسی رائے کے بارے میں، مفتیان اکرام کے بارے میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے، اس میں علماء نے بہت، فقہاء نے بڑی آسان تدبیر بنائی ہے کہ بھائی آپ کو جس کی دیانت، فہم، فقاہت پہ اعتماد ہو اس کی رائے کو لے لیں، اور دوسرے کی رائے پہ تنقید سے اعتراض کریں، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے اس کے بارے میں، اس کی رائے کا، اور نہ آپ کے اندر اس کی رائے کو علمی سطح پہ جانچنے کی صلاحیت ہے کہ آپ اس کو جانچ سکیں، تو آپ ورنہ یہ ہمارے مسائل ہیں، نہ آپ کے یہ مسائل ہیں، عام آدمی کے مسائل عام یہ آدمی نہیں کے ہیں، تو یہ مسائل علماء کے مسائل یہ ہیں، علماء کے مسائل ہیں۔ مفتی صاحب میرا سوال سمپل صاحب کی خدمت میں ہے کہ یہ رحمت، یہ اختلاف کب بنتا ہے، کیسے بنتا ہے؟ مثال کے طور پر جب علماء کے مابین کسی چیز پر، کسی مسئلے پر گفتگو ہو رہی ہے اور سامنے والے کی رائے میری رائے سے اچھی مجھے محسوس ہو رہی ہے کہ یہ جو علمی نکات سامنے لے کر آ رہے ہیں یہ حضرت اس طرف تو میری توجہ ہی نہیں گئی تھی، تو انہوں نے میری علمی کمی دور کر دی، تو میرے لیے یہ رحمت کہ سبحان اللہ آپ نے جو روشنی مجھے فراہم کی ہے، میرے تو سان و گمان میں یہ بات نہیں تھی، تو ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کیا جائے کہ علمی کمی ایک عالم کی دوسرے نے پوری کر دی اور دوسرے عالم کی علمی کمی پہلے نے پوری کر دی۔ یہ حق و باطل کے مابین کوئی جنگ نہیں ہے،
ٹھیک ہے نا؟ بالکل بات اصل بات ہی یہ ہے، اسی لیے تو وہ فضائل ہیں علمی مذاکروں کے کہ اس سے علم میں جلا پیدا ہوتی ہے، سبحان اللہ، اس سے سبحان علم میں اللہ، بڑھوتری پیدا ہوتی اور ہے، اس سے علم میں تزکیہ اس پیدا میں ہوتا ہے۔ علم میں تزکیہ پیدا ہوتا ہے، اس کی پروڈکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے، اس کی سبحان پروڈکٹیوٹی، اللہ، سبحان اور اللہ، ظاہر سی بات ہے ہر آدمی عقل کل نہیں ہوتا۔ نہیں ہوتا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ عرف بدلتے رہتے ہیں، مفاہیم چیزوں کی معاملات کے بدلتے رہتے ہیں، تو آپ کو اس پرسپیکٹیو میں بعض آدمی اس کو آسانی سے سمجھ لیتا ہے اور آسانی سے بیان کر دیتا ہے، تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس جگہ پہ اس کا اعتماد ہے، اس کا وہ زیادہ اس فن کو سمجھتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہمیں اس پہ اعتماد کرنا چاہیے اور کمپلیمنٹ کرنا چاہیے کہ بھئی ٹھیک ہے الحمدللہ اس نے دین کی روشنی میں اس مسئلے کے حل بیان کر دیے، مسائل کے حل بیان کر دیے، تو ہمیں اس کو کبھی بھی حق و باطل کا مارکا نہیں بنا، یہ مارکا حق و باطل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی تعصب کا، بالکل یعنی کوئی مسلکی تعصب کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں، اس کے اندر تو ہونا ہی، اچھی بات کہیں سے بھی آ سکتی ہے۔ بالکل، اور اس کو اصل بات یہ ہے کہ گفتگو کے اندر کمپلیمنٹ جو ہے نا اس کو سیکھنا پڑتا ہے، the skill we need to be learned۔ یہ آسان نہیں ہوتا میرے صاحب، اس کو کہنا بہت آسان ہے، لیکن کمیونیکیشن اسکلز میں کمپلیمنٹ جو ہے نا اسے اسکل which need to be learned۔ اچھا مفتی صاحب، کیونکہ آپ نے اب کیونکہ بات یہاں تک بڑھا دی ہے، کچھ چیزوں کو لرن کرنے کے لیے کچھ چیزوں کا ان لرن کرنا ضروری نہیں ہے؟ بالکل ہوتا ہے، ان لرن کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی ایسا مینٹور چاہیے ہوتا ہے، کوئی ایسی صحبت چاہیے ہوتی ہے کہ جو آپ کے رویے کا تزکیہ کر سکے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں انیق صاحب، میں اپنے طلباء کو کہا کرتا ہوں، ہمارے جو اس وقت ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھیں اسٹریٹ فارورڈنس بہت اچھی چیز ہے، لیکن اسٹریٹ فارورڈنس میں اور بدتمیزی کے درمیان ایک فائن لائن ہوتی ہے، اسے کراس نہیں کرنا چاہیے۔ اظہار رائے کے اندر ایک ادب کی فائن لائن ہوتی ہے، اسے کراس نہیں کرنا چاہیے۔ اقدار کا پاس رکھنا چاہیے، اخلاق کا پاس رکھنا مفتی چاہیے۔ صاحب، یہ اخلاق، اقدار، شائستگی، نفاست، یہ بہت ضروری ہے۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرے دماغ میں، بلکہ میرے دماغ میں کیا میری ہارڈ ڈسک میں ایک بات آ گئی ہے۔ میں کسی ایک مسلک کا فرض کیجئے ماننے والا ہوں، آپ کسی اور مسلک کے ماننے والے ہیں جو فالوور ہیں۔ میرے اندر جو چیزیں میں نے لرن کی ہیں اور میرے دماغ کا اور میرے حافظے کا حصہ بن گئی ہیں، لیکن جب میں نے ایک بات آپ سے سنی، مجھے وہ بہت اچھی لگی، تو میرا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ میں اسے ان لرن کر کے ہارڈ ڈسک سے اسے نکال کر یہ جو نئی چیز آئی ہے اسے ری لرن کروں اور اب اسے میں اپنے دماغ کا حصہ بنا لوں۔ انیق بھائی، اس کے لیے سب سے پہلے اس وائرس کو ریموو کرنا ضروری ہوتا ہے کہ یہ سامنے والا باطل محض ہے۔ اگر میں اس کو باطل محض ہی سمجھتا ہوں تو اس اچھی بات کو بھی جو ہے نا وہ ڈیلیٹ ہو جاتی ہے، وہ ڈاؤن لوڈ ہی نہیں ہوتی، وہ اچھی بات ڈاؤن لوڈ ہی نہیں خلاف ہوتی۔ دین نہیں ہے؟ بالکل خلاف دین ہے، میں تو اس لیے عرض کر رہا ہوں یہ تو کم از کم نیت کر کے دیکھیں بھائی، یہ میری جو ڈاؤن لوڈنگ کی وائی فائی تو اس وقت آن ہوگی جب میں اس نیت سے بیٹھوں گا کہ سامنے والے سے بھی حق کی بات آ سکتی ہے، اس سے بھی اچھی بات آ سکتی ہے، سامنے والے کے پاس سے بھی حق کی بات آ سکتی ہے، اگر میں اس رویے اور ہماری بنیاد ایک ہے، اور جب جڑ میں ہم ایمان ایک ہے، ایمانیات کلمہ ایک ہے، تمام جو لوازمات ہیں انہیں پورا کر رہے ہیں، یعنی بنیاد میں ایک، جڑ میں ایک، تنے میں ایک، اور اگر شاخیں مختلف ہو گئی ہیں تو ہم کس طرح، یعنی شاخیں فرع تو فروعی اختلافات ہیں، جڑ کی طرف دیکھیں، اور جڑ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ یہ دو قطب ہیں بس، یہ دو پیوٹس ہیں، ان میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا۔ جب ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے تو فروعی اختلاف اکیڈیمیا کا اختلاف ہے، اس کو آپ وہ علماء تک چھوڑ دیں، علماء تک چھوڑ دیں، اور اس کا اور علماء بھی جب بات کریں ممبر پر بیٹھ کے تو وہ امت کو جوڑنے کی بات کریں، افتراق اور انتشار کی بات نہ کریں، اتحاد کی بات۔ مفتی صاحب، میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ خواتین و حضرات، جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں، آپ اور ہم جانتے ہیں، اور پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، ان 4 دنوں میں ہم قرآن کریم کی مختلف آیات پر بات کرواتے ہیں اپنے ملک کے جید علماء سے۔ وقت کیا مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے
صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یقین کی نیند شک کی نماز سے بہتر ہے، یقین کی نیند شک کی نماز سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔